شاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور سلسلے کا فارمیٹ آج پھر ایک بار تبدیل ہے اور مفتی صاحب کے ساتھ میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں لیکن درود پاک کی فضیلت شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بروز قیامت کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے سوا، اور یہ سایہ 3 لوگوں کو ملے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 3 خوش نصیب کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی ہوگی، دوسرا وہ کہ جس نے میری سنت زندہ کی ہوگی، اور تیسرا وہ کہ جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اور بھی بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جن کی احادیث طیبہ میں عرش کا سایہ ملنے کی جن کے بارے میں نوید دی گئی ہے، لیکن سر دست جو حدیث پاک بیان کی، اس میں درود پاک پڑھنے والا بھی شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہمارا چینج ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ساری انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے، نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے، اور ایک ایسا چینج ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے موجودہ حالات پر، اور کیا مشورہ دیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب سے حکومتی ہدایات آئی ہیں جی، گیدرنگ کے تعلق سے، ہم نے اس کو فالو کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے اجتماعات ختم کیے گئے ہیں، بلکہ ہم نے مختصر جو گیدرنگ تھی اس کا بھی اہتمام اب نہیں رکھا۔ جی، ہماری کلاس ہو رہی تھی فقہ المعاملات کی، بڑے زور و شور سے چل رہی تھی، جی، اس کل نہ چاہتے ہوئے بڑے جذبے سے چل بہت جذبہ چل رہی تھی، کل نہ چاہتے ہوئے اس کو بھی موقوف کیا ہم نے۔ جب یہ معاملات ختم ہوں گے تو پھر اس کو جاری کیا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں سینٹری مارکیٹ کے تاجر لائن اپ تھے، جی، بالکل لائن اپ، اور پچھلے ہفتے کچھ تاجر آئے تو اس کے علاوہ بہت سارے تاجر لائن اپ تھے، بالکل، لیکن چونکہ 8-10 افراد کے بٹھانے کی پالیسی نہیں رہی، تو اگرچہ کہ ممکن ہے بہت سارے چینلوں نے اس کو فالو نہ کیا، لیکن ہم نے کیا الحمدللہ۔ احکامات ہیں تو ہم نے فالو کیا ہے۔ تو یہ تو 2 ہی مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے تاجروں کو دوبارہ سے بٹھانا شروع کیا ہے، جی، ورنہ تو سال سے ہم لوگوں کی کال لے رہے تھے، جی، 1 to 1 سلسلہ ہوتا تھا۔ جی ہاں، لے رہے تھے۔ رہی بات موجودہ حالات پر، تو دیکھیں انسان کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ جی، انسان کی بے بسی اسے بتاتی ہے اللہ، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان طاقت رکھتا ہے، کیا پرواز رکھتا ہے، کیا قوت رکھتا ہے، کیا اس کو اپنے اوپر دعوے ہیں۔ لیکن ایک ایسی لہر چلتی ہے، ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ انسان بے بس ہے، لاچار ہے، کوئی اور ہے۔ کوئی اور ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں مخلوق کی ڈور ہے۔ تو مخلوق اترانا چھوڑ دے، اور یہ جو بے بسی ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو خوف طاری ہے، یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ، اور یہ سمجھیں کہ وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم اپنے ارادے بنانے کے باوجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ عرفت ربی بفسق العزائم۔ جی، تو ہم کیا کیا ارادے بنائے ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام بنائے ہوتے ہیں ہم نے، دنیا کس طریقے سے جو جاری و ساری تھی، رواں دواں تھی، ٹھہر سی گئی ہے، پوری دنیا ٹھہر گئی ہے۔ جی، یہ مطلب کہ کسی ایک بندے کے کرنے سے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسے ایک لکھنے والے کا ایک جملہ بڑا میرے دل کو لگا۔ اس نے کہا کہ قیامت تو جو ہوگی ہوگی،
ہم سے تو جو اس وقت جو کیفیت ہے، کرونا ہے، وائرس، ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو بھی ہے، اللہ چاہے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پہ ذرا ہم امیجنیٹ کریں اور سوچیں کہ قیامت کیسی ہوگی۔ جب سے کائنات بنی ہے تغیرات آتے رہے ہیں۔ ٹھیک طوفان نوح بھی ایک تغیر تھا، ٹھیک ایک عالمی تغیر تھا، پوری دنیا کو بھا کر لے گیا تھا۔ جی مطلب جو کشتی نوح میں نہیں تھے جی اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ صحیح ایک عالمی جو ہے نا وہ تغیر کہا جاتا ہے، اور جو دیگر ادیان ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی تو دنیا میں جزوی طور پر بڑے پیمانے پر تغیرات تو آتے رہتے ہیں۔ تو یہ تغیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، خوف کا بھی سما ہے، اور بڑا ہی بہت زیادہ خوف ہے۔ اب اس خوف کے اندر مسلمان کے بہت سارے ہتھیار ہیں۔ ٹھیک یعنی ایک ہتھیار ہے اطمینان۔ تو خوف میں اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اطمینان ہونا بھی تو ایک طاقت ہے نا۔ جی مطلب کوئی پٹاخہ بج جائے، لوگ بھاگ پڑیں، جی تو یہ بھاگنے والے بہادر ہیں یا جو کھڑا ہے وہاں پر وہ بہادر ہے؟ موقع مل کی مناسبت سے دیکھا جائے گا نا، کہ وہ سمجھتا کہ یہ تو پٹاخہ چلا ہے، کون سا گولی ڈائریکٹ مجھے آ پڑ رہی ہے، ٹھیک وہ کھڑا ہوا ہے، فیس کر رہا ہے اسے۔ فیس کر رہا ہے، بہادری ہے۔ ٹھیک اب گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے تو تھوڑی کہا جائے گا بھی کھڑا رہے۔ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ تو ایک ہلکی سی جو رکشے کی جو نا وہ آواز بھی اگر پیدا ہو جی پٹ پٹ کر کے، تو سمجھتے ہیں پٹاخے پھوٹ گئے اور اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ جی تو صبر کا مرحلہ ایک یہ ہے کہ بندے کے اوسان خطا نہ ہو، اوسان برقرار رہے، بندے کا اطمینان برقرار رہے، یہ ایک بہادری کی قسم ہے۔ ٹھیک ایک ہوتا ہے حقیقی خوف، اور ایک ہوتا ہے خوف کو اپنے اوپر بلا وجہ کا طاری کر لینا۔ ٹھیک ان دونوں میں فرق ہے۔ صحیح تو خوف کو بلا وجہ اپنے اوپر طاری جو کرنا ہے، یہ بہادری کی نفی ہے، شجاعت کے خلاف ہے۔ ٹھیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک عجیب خوف کی لہر دوڑی، کسی دشمن کے لشکر کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور اس طرف آپ پہ گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا کہ جہاں سے لوگوں کو خدشہ تھا کہ کچھ ہے۔ تو لوگ حیران تھے کہ اس خوف کے عالم میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بہادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنے اوپر خوف نہ طاری ہونے دیں، ٹھیک ایک اطمینان کا مظاہرہ کریں۔ اب مفتی یہ کریں کیسے؟ اچھا ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے، اطمینان کیسے ہو؟ اطمینان اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک جب دل زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، یاد الہی سے آباد ہوتا ہے، تو دل کے اندر اطمینان رہتا ہے۔ دل کی جو کیفیت ہے اضطرابی، کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے، کیوں ہو گیا، یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جس طرح ہے نا کہ سگریٹ پینے والا زیادہ اس کے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں۔ جی جی اچھا، اور اس طرح کے الکوہل پینے والا اور اس کے جگر گردے خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہر منظر کو ایک فلمی منظر کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اور وہ حقیقت کی دنیا میں رہتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حقیقت کی دنیا میں جو رہتا ہے، گھر سے مسجد، کاروبار، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں سے دور رہتا ہے۔ ٹھیک اور آج کل بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ میڈیا کو دیکھیں گے اتنا زیادہ پریشان ہوں گے۔ ٹھیک اطمینان کے ساتھ اپنے کام جاری رکھے جائیں، احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں۔ ٹھیک تو اطمینان کا تعلق دل سے ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد ہو تو دل کا سکون برقرار رہتا ہے۔ ٹھیک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت بنائیں، اور ان حالات کے اندر جو آج کل حالات درپیش ہیں، ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، شجرہ طاریہ میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے یعنی ان کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا۔ ویسے یہ دعا جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے۔ ٹھیک وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ اچھا، اس روایت کے اندر تامہ کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اب اس کے ترجمے پر غور کر لیں ذرا۔ جی
اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں امام قرطبی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. امام قرطبی جلیل القدر محدث اور مفسر واقع ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور جب سے میں نے سنا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے شام کے وقت میں پڑھا جائے، بعض بزرگوں نے لکھا کہ صبح اور شام پڑھا جائے، 3 بار پڑھنے کی ترغیب ہے. جی. آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا کہ سانپ بچھو نے مجھے نہیں کاٹا، ایک مرتبہ ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا. ٹھیک. امام قرطبی فرما رہے ہیں تو میں نے خیال کیا یہ بچھو نے مجھے کیوں کاٹا ہے، ٹھیک. میں تو دعا پڑھی. میں تو اس دعا کا عامل ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ آج میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. ٹھیک. یعنی عامل تو تھے لیکن اس دن رہ گئی. اس دن رہ گئی تھی. ٹھیک. تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. جی. اب بندہ جو ہے وہ مدد طلب کر رہا ہے. بکلمات اللہ التامات، تامات کلمات کی صفت ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے کلمات سے. کلمات کی مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہے، اور اس کی ایک معروف تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مراد ہے. ٹھیک. کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جو کہ کامل کلام ہے، ٹھیک. جو تام کلام ہے، جس کے اندر اعلیٰ درجے کی تاثیر ہے، سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ کے کلمات سے پناہ طلب مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں. ٹھیک. اب یہاں دیکھیں کہ کس طرح کا کلام، ابہام ہے اس کے اندر. ٹھیک. اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کو مراد ہے وہ پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. وہ اسرار اس کلمے کے اندر پوشیدہ ہیں. ٹھیک. اچھا، اس سے تو مدد طلب کی، اللہ کے کلام سے مدد طلب کرتے ہوئے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے پناہ؟ من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ اکبر. اور ہر شے اللہ ہی نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اور اس میں جو شر رکھا ہے، ٹھیک. بھئی مختلف چیزوں میں مختلف چیزیں رکھی ہیں نا. ٹھیک. بچھو کا جو ڈنک ہے اس میں زہر ہے، ٹھیک. سانپ کے ڈنک میں زہر ہے. ٹھیک. کوئی جانور جو ہے نا درندہ حملہ آور ہو جائے تو اس کے اندر بھی ایک شر ہے. ٹھیک. بطور خاص یہ جو دعا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے پہلے زمانے میں قافلے جو ہے پڑاؤ کیا کرتے تھے. جی. اب ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ جناب کو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، جی. وہاں لوگ جا کر کمروں میں ٹھہر جائیں گے. تو پڑاؤ جہاں رات ہو جاتی، جہاں قافلے کو تھکاوٹ ہو جاتی وہاں رات، وہاں وہ ٹھہراؤ کرتا تھا، اپنا پڑاؤ کرتا تھا. تو یہ دعا وہاں کے لیے ارشاد فرمائی گئی کہ جہاں پر قافلہ رکے، ٹھہرے کسی منزل پر، تو یہ دعا پڑھ لے. ٹھیک. اس جگہ کی سانپ بچھو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں جی. وہ اب بندے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک. یہ دعا خاص طور پر ان مواقع کے لیے بھی فرمائی گئی. تو اس دعا کو صبح شام بطور خاص پڑھا جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور جب جب یاد آئے پڑھتے رہیں. اور پڑھنا اس کا فائدہ مند ہی ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. فائدہ مند ہی ہے. مفتی صاحب اگلے سوال سے پہلے میں تھوڑی سی اس میں بات ملا دوں. آپ نے 2 واقعات بتائے تاریخ کے، اور بات یہ دعوت اسلامی کے قافلے راہ سنت میں تبلیغ سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جو ہے، ہمارا جو ایک مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ مدنی قافلے ہوتے ہیں جو راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. تو ان میں مفتی صاحب اس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ہمارے ذمہ داران نے سنائے کہ ہم قافلے میں گئے، ایسی جگہ گئے اور وہاں پہ دعا پڑھی، تو اس کی برکت سے اہل قافلہ جو تھے وہاں پہ کسی موذی جانور کے یا کیڑے کے شر سے محفوظ رہے. اگلا سوال مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنا. ٹھیک ہے. مطلب فضائل کا نہیں ہے، وہ مطلب کسی خامی کا ہے. چلیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ یعنی بچپن سے جب سے ماحول میں آئے، جی. یہ تھا کہ بھئی کسی جگہ جب جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے. جی. اب ایک بس لے کر ہم، بلکہ 100 سے زیادہ بسیں تھیں، میرے کے شہر میں آ رہے تھے. 1994-95 کا واقعہ ہے. ہم لوگ اترے اس شہر میں، جیسے بس سے لوگ نیچے اترے، ہم نے کہا بھی ایک اپنا دعا پڑھ لیتے ہیں. کسی جگہ جب قافلہ ٹھہرے دعا اس کی ایک آئی ہے. جی. اب میں نے دعا پڑھانی شروع کی، پوری بس پڑھی اور میں بھول گیا. مجھے کئی دفعہ یاد آتا ہے یہ واقعہ. تو اس کے بعد پھر کسی نے مجھے لقمہ دیا تو جاری رکھی. بعض اوقات بہت عام حفظ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ بھول جاتا ہے. بہرحال یہ انسان کی ایک وصف یہ بھی ہے. مفتی اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو حالات ہیں، کیونکہ آج ہم احکام تجارت کر رہے ہیں، سوالات تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی بالکل ہم شامل کر رہے ہیں. مفتی اب سچویشن چینج ہوئی ہے. اچھا، ایک انٹرنیشنلی سچویشن چینج ہوئی اور نیشنلی چینج ہوئی، ورلڈ وائڈ بھی ہے اور ہمارے ملکی حالات کے پیش نظر بھی ہے.
میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اس وقت، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ کا کام تو فتویٰ دینا ہے، لوگوں کو شرعی مسائل بتانا، اس وقت لوگ کس قسم کے مسائل یا احکام جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی تغیر ہوتا ہے اور تبدیلی آتی ہے تو لوگ جس کیفیات میں ہوں ان کے متعلق سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک. پچھلا جو پورا ہفتہ گزرا ہے مسلسل جی. حج اور عمرے، معافی، حج کے نہیں، عمرے کے سوالات لوگ پوچھ رہے تھے. ٹھیک. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے. ٹھیک. میں نے ایک خبر میں تو 42,000 کا فگر پڑھا ہے. ٹھیک. اگر 42,000 افراد وہاں موجود عمرہ کرنے کے لیے جی. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ڈسٹربنس تھی. جی. اور کتنے لوگ، اور متاثر ہو رہے تھے. اس کے بھی مراحل تھے. سب سے پہلا سوال یہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب عمرہ کی فلائٹیں یہاں سے بند ہو گئیں. ٹھیک. جو لوگ جا رہے تھے، احرام باندھ لیے تھے، ان کے مسائل پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے اپنا جب مدینہ منورہ سے جانے والے مکہ جا رہے تھے، عمرہ بند ہو گیا. مقامی لوگوں کے لیے بھی وہ سوالات پیدا ہوئے. پھر جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے، احرام سے روک دیے گئے، وہ سوالات پیدا ہوئے. پھر پتہ چلا کہ جناب طواف کی اجازت ہے، صحیح کی نہیں ہے، تو یہ صرف صحیح طواف کر سکتے ہیں، صحیح نہیں کر سکتے. وہ مسائل پیدا ہوئے. اب 2-3 دن سے جو ہے وہ اور مسائل آ رہے ہیں، اور ملکوں سے آ رہے ہیں کہ جناب پولیس پہنچی ہوئی ہے مسجد میں اور کہہ رہی ہے کہ جمعہ نہیں کرنا. مطلب غیر مسلم ممالک کے اندر، غیر سے آ رہے ہیں، کسی مسلمان ملک کے اندر اب تک جمعہ بند نہیں ہوا. جمعہ تو جاری ہے، لیکن جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں اس طرح کے بڑے مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک. ممکن ہے بعض جگہوں پہ اس سے زیادہ بھی مسائل پیدا ہو گئے ہوں. جی. اور اس کے بعد وہ مسائل جو ابھی لوگوں نے پوچھے تو نہیں ہیں، لیکن مسلسل توجہ میں آ رہے ہیں کہ کاروبار کا جب پہیہ بند ہوتا ہے تو ایک عجیب جو نا وہ لوگوں پہ خوف تو طاری ہوتا ہی ہے، کرائسس شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. پچھلے دنوں میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں عجیب منظر میں نے دیکھا. منظر کیا دیکھا کہ وہ ملک سیاحوں کا گڑھ ہے. جی. سیاح کسی وجہ سے آنا کم ہو گئے تھے تو ہوٹل انڈسٹری پوری تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. بیٹھ گئی. بیٹھ جانے کے بعد کیا ہوا کہ 4-4 5-5 سال کے لیے کرائے پہ لے جاتے ہیں. جی. رینوویشن کرواتے ہیں یہ لوگ، پھر اپنے حساب سے اس کو بنواتے ہیں. جی. اب انہوں نے ایڈوانس چیک دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ ملے، کہنے لگے جی ہم اتنے ارب کے نیچے آ گئے. ہاں اتنے ارب کے نیچے کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم نے تو چیک دیے ہوئے تھے اس طرح کے اعتبار سے کہ جناب ہمارا کام چل رہا تھا، اور اب جو ہے وہ کام سلو ہو گیا ہے، تو جس کی پراپرٹی ہے وہ تو نہیں مان رہا. یعنی ہوٹل انڈسٹری جو تھی وہ کریش کر گئی. تو میں 7-8 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت یہ عالم تھا. تو اب کیا عالم ہوا ہوگا؟ بیچارے ٹریول والے، کاروان والے، انہوں نے وہاں جگہ کرائے پہ لی ہوتی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جن ممالک کے اندر کاروبار بالکل رکا ہوا ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ کرایوں کے معاملات، چیزوں کے معاملات. تو ایک طرف وہ مسلمان ہیں کہ جن کی پریشانیاں اور دشواریاں پیش نظر ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو منافع خوری میں لگے ہوئے ہیں. جی. یعنی ایسے معاملات کے اندر کہ جب بعض چیزوں کے اندر قحط کا عالم ہے. جی. یعنی سینیٹائزر جو ہے، جی، پتہ چلا کہ جناب 300 روپے کلو ملتا تھا اور یہ اب پہنچ گیا ہے 1200 روپے کلو پہ. یہ تو آپ ہول سیل کا بتا رہے ہیں. وہاں بوٹل وائز دیکھیں تو جو 150 روپیز کی ایک بوٹل تھی سینیٹائزر کی، تو وہ اس وقت 450 تک کی اطلاعات ہیں. اسی طریقے سے سینیٹائزر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب یہی وہ ہو. یہ تو اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں پر صابن اویلیبل نہ ہو، پانی اویلیبل نہ ہو، تو وہاں کے لیے ہے. اور اس میں ایک شرعی مسئلہ اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ استعمال کرنا کیسا ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہے. جی. تو خارجی استعمال جہاں ایسی چیزوں کا ہوتا ہے علماء نے اجازت دی ہے. ٹھیک. جیسا کہ پرفیوم ہو گیا تو اس کے اندر بھی الکوہل ضرور ہے، لیکن یہ خارجی استعمال کے لیے، پینے کے لیے نہیں ہے. تو یوں ایک آفاقی طور پر لوگوں کو ڈیفرنٹ مسائل درپیش ہیں. ٹھیک ہے. مفتی آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں غور کر رہا تھا، مفتی صاحب تو اپنی گفتگو میں برجستہ ارشاد فرمایا کہ کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو لوگوں نے پوچھے نہیں ہیں لیکن ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. جو میں سمجھ سکا ہوں ان کی بات سے، اللہ ان کا سایہ اور علماء اہل سنت کا سایہ، مفتیان اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. مفتی اب انفرادی یا اجتماعی دعا جو ہے ایسے مواقع پر وہ کتنی مفید ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، دعا ایک تو بندے کو سکون دیتی ہے. ٹھیک ہے. دعا بھی ایک رابطہ ذکر ہے. قائم ہوتا ہے. دعا بھی تو ایک ذکر ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا ہے. ٹھیک. اور پھر جب نیک لوگ دعا کر رہے ہوں جی، اور یہ اس میں شامل ہو،
اس کی الگ بات ہوتی ہے. صحیح. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، کہ خیر کو نیک چہرے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا کر طلب کرو. تو خیر کو نیک چہرے والے لوگوں کے پاس جا کر طلب کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی، اور ایک تفسیر بزرگوں نے یہ بیان کی، ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کر دعا کرنا بھی یہاں مراد ہے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلامی بہنوں کے بال خریدتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں، جو آپ ارشاد فرما دیں کیا عورتوں کے بال خریدنا اور آگے بیچنا جائز ہے؟ انسانی بدن کا کوئی بھی حصہ قابل خرید و فروخت نہیں ہے، اور انسانی بدن کا کوئی بھی جز ایسا نہیں ہے جس کا معاوضہ لیا جا سکے، اس کو بیچا جا سکے. یہ کام حرام ہے، اور اس کام میں تو دوہری غلطی ہے. عورت کے جو بال ہیں وہ ستر بھی ہیں، چھپانے کی چیز بھی ہیں. عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو بال وغیرہ ہیں وہ اس طریقے سے نہ ڈالا کریں، ان کو کہیں دفنا دیں یا کسی کا ڈال دیں جہاں مردوں کی اس پر نظر نہ پڑتی ہو. تو یہ جو کام شروع ہوا ہے یہ کام شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اگلی کال دیں. میں جامعۃ المدینہ مدینہ پور دنیا پور میں پڑھتا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے عام رواج چلا ہو کہ وہاں بکریاں یا گائیں کسی کو دیتے ہیں، وہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے، پر جو اس کے بچے ہوتے ہیں نا وہ بانٹ لیتے ہیں، آپس میں ہاف کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں مفتی صاحب. آپ چونکہ طالب علم ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے بھی ہیں، بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، یا تو یہ مداربت کے باب میں ہے یا اجارے کے باب میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اجارے کے باب میں 14ویں حصے میں یہ مسئلہ موجود ہے. تو وہاں اس جو لوگ کرتے ہیں اس کو، اس طریقہ کار کو غلط قرار دیا گیا ہے، اور ایک متبادل طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے کر لیا جائے. تو آپ وہاں سے پڑھ لیں، اور ہم نے کئی دفعہ یہ جواب دیا ہے، دوبارہ دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بکریاں کسی کو دینے کے بجائے جتنے کی بکریاں خریدنی ہیں آدھے پیسے اس کو دے دے، اس سے پیسے لے کر پھر دونوں مل کے بکریاں خرید لیں. اب یہ بکریاں دونوں کی ہو جائیں گی. اب ان میں جو بھی اضافہ ہوگا، یا یہی بکریاں جو بڑی ہوں گی، جو قیمت میں اضافہ ہوگا، تو اس کے دونوں مالک ہوں گے. یہ اس کا جائز طریقہ ہے. اگلی کال دیجیے. محمد زبیر اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض موبائل نیٹ ورک کمپنیاں پیکج لگانے پر کیش بیک دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزانہ کے حساب سے وہ 2 روپے دیتی ہیں اور 7 دن تک 2 روپے واپس کرتی رہتی ہیں. لیکن آج کل انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ اگر 1000 روپیہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں مینٹین رکھیں گے تو پھر آپ کو 3 روپے ڈیلی کے حساب سے 7 دن تک کیش بیک ملتا رہے گا. اگر 1000 روپے سے کم آپ کے پاس بیلنس ہے تو پھر پیکج لگانے پر آپ کو کیش بیک کی رقم واپس نہیں ملے گی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ 1000 روپیہ رکھ کر اکاؤنٹ میں کیش بیک روزانہ کے حساب سے 3 روپے لینا 7 دن تک، یہ جائز رہے گا کہ نہیں؟ سوال سائل کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے جس انداز پر سوال کیا ہے جی اس انداز پر کتنا بڑا ابہام کریٹ ہو گیا ہے. ٹھیک. یعنی ایک تو یہ کہ یہ موبائل سروس کا سوال نہیں ہے، جی پیکج کا ہے. یعنی موبائل پیکج کا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ موبائل بینکنگ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. یعنی عام جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو یہ صورتحال درپیش ہی نہیں آتی. صحیح ہے. ایک الگ سے آج کل موبائل صورت بنائی کمپنیوں گئی. نے اپنے بینک کھول لیے ہیں کہ جی آپ اکاؤنٹ بنائیں، اس میں کیش رکھیں، ٹرانزیکشن کریں اس کی. جی یہ ان سے متعلق سوال ہے. ٹھیک ہے. تو پیکج لگانے پر تو یہ ایسی سہولت نہیں ملتی. ہاں وہ جو موبائل بینکنگ کسی نے شروع کی ہے، موبائل کا اکاؤنٹ وہ کھولا ہے جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں 1000 روپے، اور اس 1000 روپے کی وجہ سے نفع ملتا ہے، اور نفع جو ہے وہ منٹوں کی صورت میں مل سکتا ہے، SMS کی صورت میں مل سکتا ہے، انٹرنیٹ کی صورت میں مل سکتا ہے. اور اس نفع ملنے کی جو بنیاد ہے وہ 1000 روپے رکھنا ہے. ہمارے 1000 روپے، ہمارے پیسے اس اکاؤنٹ میں اگر موجود ہیں تو ادارے پر قرض ہیں، قرض کی وجہ سے ہمیں نفع مل رہا ہے، اور قرض کی وجہ سے جب نفع ملے تو وہ سود ہوتا ہے. تو ایسا اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے، بالکل نہ کھلوایا جائے ایسا اکاؤنٹ. کئی کمپنیاں اس طرح کے اکاؤنٹ مارکیٹ میں لے آئی ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے غریب آدمی سود سے تو بچا ہوا تھا. جی سود ایک مالی معاملہ ہے نا. جی جی جی
बेचारे गरीब आदमी ने तो बैंक का दरवाजा नहीं देखा हुआ था, जी अकाउंट तो उसका होना दूर की बात है। ठीक। जब से ये अकाउंट और ये नौसत आई है, एक गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना ये अकाउंट खोल के बैठा हुआ है, जी मेरे पैसे हैं, मेरा अकाउंट है, मैंने इसको भेज दिए, मैंने उसको भेज दिए, मैं जनाब इससे बिल भरवा सकता हूँ, मैं ये करवा सकता हूँ। वो समझता जी मैंने बैंक खोल लिया और है, मुफ्ती साहब वो तो सूद भी नहीं समझ रहा होता, सूद भी नहीं समझ रहा होता, और इस अकाउंट के जरिए सूद का लेन देन हो रहा होता है, सूदी मुनाफे वो इस्तेमाल कर रहा होता है, सूदी फवायद इस्तेमाल कर रहा होता है, और सूद मजीद ज्यादा आम हो गया है इससे। मुफ्ती साहब अगर कोई ऐसा काम कर रहा हो या ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा हो या उसने कोई ऐसा मुआहदा किया हुआ हो जो सूद पर मुश्तमिल हो, लेकिन उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि ये सूद नहीं है, तो क्या वो बरी जिम्मा होगा? जैसे बाज लोग कहते हैं हमें थोड़ी पता था ये सूद है। अब तो बहुत सारे डाकू ऐसे गुजरे हैं जो कहते हैं जी हम तो अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को दे देते हैं। तो ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि जनाब इनकी ये नीयत और इनका ये कहना सही है। ठीक। तो जो गलत है वो गलत है, किसी के कहने से तो वो सही नहीं हो जाएगा जबकि वो गलत हो। ठीक। रियलिटी और हकीकत पर बुनियाद होती है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर कारोबार में दो फर्द ना आधा आधा हिस्सा मिला रहे हैं, यानी कि दो हिस्सों में हिस्सा मिला रहे हैं आधा आधा, तो उसका असूल यही होगा भाई नफा नुकसान वो भी आधा आधा होगा, तो इस तरह कारोबार करना जायज है या इसमें कोई मजीद शराइत भी है? ठीक है। देखिए जो आपने मसला पूछा है इसमें नुकसान तो आधा आधा ही होगा, क्योंकि नुकसान का ज़ाब्ता ये है शराकत के अंदर कि एज पर कैपिटल नुकसान होता है, जिसका जितना कैपिटल होता है वो उतने ही नुकसान को फेस करता है। अलबत्ता नफ़ा जो है कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो रखा जा सकता है। नफ़े में ज़रूरी नहीं है कि जनाब जितना कैपिटल है उतना ही नफ़ा भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। मुफ्ती साहब अगर नुकसान पर जैसे आपने फरमाया वो तो बराबर एज पर कैपिटल होगा, लेकिन अगर कोई इसमें चेंजिंग करना चाहे तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं, नुकसान के हवाले से ये एक लगा बुंदा फार्मूला है, जिसका जितना कैपिटल वो उतने ही नुकसान का मुतहम्मिल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब तो जो है वो जो लिमिटेड कंपनियों की लायबिलिटी की जो बहस है जी जी। वो अगर पढ़ें तो वो तो कुछ और कह रही होती हैं। तो वो बहस जिनको पता है वो समझ सकते हैं कि शरीयत का ये जो ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते के अंदर कैपिटल का लिहाज रख के ये ज़ाब्ता बनाया गया है। ठीक। ठीक है ना? सही। अलबत्ता वो जो उसूल है उससे हम मुत्तफिक नहीं है। ठीक है जी, कॉल दीजिए। मोहम्मद नवाज अत्तारी रहीम यार खान से। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, जिस जानवर को सांप लड़ जाए उसका बेचना या उसका गोश्त खाना कैसा, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। सांप लड़ जाए, ठीक है। सांप लड़ने के बाद अगर वो जिंदा है तो माल तो है वो, जब तक वो जिंदा है मुर्दार तो नहीं है। माल लड़ने से मुराद इनका मतलब डसना है। डसना है। ठीक। यहाँ ये लड़ना पंजाबी में जो ना वो डसने को कहते हैं। ठीक। यहाँ फाइट मुराद नहीं है जी, लड़ाई मुराद नहीं है। जी जी। तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि जनाब दर्द लड़ गया है, ये इस तरह का जुमला इस्तेमाल होता है। ठीक। तो अलबत्ता उसके अंदर एक ऐब जरूर पैदा हो गया है, अब देखा ही जाएगा कि उसका ऐब किस दर्जे का है। पता चला कि जनाब उसका जो गोश्त अगर लोग खाएंगे तो लोगों को ज़रर पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, तो फिर तो बड़ा सख्त मामला हो गया ये। तो डिपेंड करता है कि उस जानवर की कैफियत क्या है और जो माहिरीन हैं वो इस पर क्या अपनी राय देते हैं, क्योंकि जो ज़रर और शर है ये एक इतना ये समझिए कि 5 ऐसे कायदे हैं शरीयत के जिनको उम्महातुल कवायद कहा जाता है। ठीक। 5 कायदे यानी मदर उसूल है। मदर उसूल है। ठीक। जैसे एक कायदा है अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक्की, ठीक। यकीन है तो शक से वो ज़ाइल नहीं हो सकता। सही है, जिस चीज का यकीन है वो शक से ज़ाइल नहीं नहीं हो होगा। सकता। ठीक है। आला हज़रत ने फरमाया कि तिहाई शरीयत इस कायदे के गिर्द घूमती है। तहाई 1/3 शरीयत के मसाइल अल्लाह अकबर। इस कायदे के तहत घूमती है। ठीक है। यानी 5 कवायद इतने अजीम कवायद हैं। सही। उसमें से एक कायदा है ला दररा वला दिरारा, ठीक। कि नुकसान जो पहुंचाने की चीजें हैं उनसे दूर रहा जाएगा। ठीक। तो आज भी आप देख लें कि जो हुकूमत के जो ये इकदामात हैं जी, गैदरिंग को ख़त्म करने के इकदामात, ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम है। ठीक है। कि वो जो कहते हैं ना कि भाई परहेज इलाज से बेहतर है, जी, ये उसकी रोशनी में है। ठीक। यानी सद्दे ज़राए के तौर पर है ये, ठीक। कि एक जो नुकसान लोगों को पहुंच सकता है
وہ پہنچے جب جا کے تدابیر کی جائیں، اس سے پہلے تدابیر کر لی جائیں. تو اگرچہ اس میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہو، یعنی وقتی طور پہ تو پریشانی تو ہے ہی نا اس سے، جی ہاں. تو وہ برداشت کر لی جائے اس سے پہلے کہ کوئی عظیم پریشانی آ جائے. جی ہاں. تو یہ اسی کے گرد گھومتی ہیں. ٹھیک تو یہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس جانور کے اندر زرڑ کے کیا معاملات ہیں، ٹھیک کتنا نقصان دہ ہو چکا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد بھی کوئی بات. اور یہ ماہرین بتائیں گے کہ ماہرین وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اور پھر ہی حکم شریعت اس کا بیان کیا جائے گا. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے یہ سوال عرض کرنا تھا کہ بعض مساجد کے اندر قاری صاحبان جب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو بعض اوقات بچے جو چھٹی کرتے ہیں تو جرمانے کے طور پر بچوں سے پھر 20 روپیہ یومیہ پر ڈے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. تو اس طرح یہ لینا یہ کس طرح مطلب جائز ہے یا نہیں؟ جی آپ کے سوال کو جرنلائز کر لیتے ہیں. اس سے بعض اسکولز میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹیوشن سینٹرز میں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، ایجوکیشنل میٹر ہے، وہاں پہ اگر طالب علم اسٹوڈنٹ چھٹی کرے، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسے فائن کرتے ہیں. دیکھیے غلطیاں تو بہت سارے افراد کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور مذہبی پیشوائی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، وہ اگر غلطیاں کریں تو پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے. ٹھیک. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص حفظ قرآن کرتا ہے یا وہ تجویز پڑھتا ہے اور پڑھانے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دین کے بنیادی مسائل کو نہیں جان رہا ہوتا. اس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جانے، اس کے متعلق کیا چیز فرض ہے. پوری جناح علوم اور فنون پڑھ لیے اور جو چیزیں آپ کے متعلق ہیں وہ آپ نہیں جان رہے، ٹھیک. یہ تو اعلیٰ درجے کی غلطی ہے نا. صحیح. تو ان قاری صاحبان کو سمجھایا جائے کہ بھئی جو مسائل کتب میں لکھے ہوئے ہیں، فقہ حنفی کے جو احکامات ہیں، اس کی روشنی میں مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے. تو مالی جرمانہ ہی کی یہ صورت ہے کہ آپ جو چھٹی کرنے پر پیسوں کی وصولی کرتے ہیں، تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. اب یہ کام قاری صاحب کریں یا اسکول کرے یا ٹیوشن کرے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. بعض اسکول والوں نے اس کا متبادل یہ نکالا ہے، اصل میں ہماری ذمہ داری ہے ریڈ باؤنڈری سے بچنا. ٹھیک ہے. آپ کسی روڈ پر جانا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو جلدی ہے، سنگل روڈ پر جائیں گے آپ، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے. آپ متبادل روڈ کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں سنگل فری روڈ ہے، وہ سنگل ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ آرام سے چلے گئے تیز رفتاری کے ساتھ. صحیح. تو آپ نے وے چینج کیا خلاف ورزی سے بچنے کے لیے. جی. مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح اور غلط دونوں ایک جیسے ہو گئے، بلکہ جب آپ کسی ٹریک پر آتے ہیں، ایک ٹریک پر اسپیڈ الگ ہوتی ہے، دوسرے ٹریک پر اسپیڈ الگ ہوتی ہے. ایک ہی روڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو لائنز ہوتی ہیں ان کی اسپیڈ بھی الگ الگ ایسا ہی ہے، ایسا ہی معاملہ ہے. یہاں تو ہمارے یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیلی پٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شاید آپ 100 میں سے 99 لوگوں سے پوچھ لیں، آپ ان کو نہیں پتا ہوگا. اور ہمارے یہاں پیلی پٹیاں والے روڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس ایک لگا دی جاتی ہے ہلکی سی پیلی پٹی، کہیں دیکھنے میں آ جاتی ہے. ورنہ تو بیرون ممالک کے اندر پورے ایک گاڑی کے گزرنے کی جگہ پر پیلی پٹی ہوتی ہے. جی. پوری ایک گاڑی گزر سکتی ہے اور میلوں میل تک چل رہی ہوتی ہے. یہ پٹی صرف ایمبولینس اور گورنمنٹ کی جو سروسز ہیں، فائر بریگیڈ ہو گئی، پولیس ہو گئی، ایمرجنسی سروس اس کے لیے ہوتی ہے کہ بھی روڈ اس کے لیے خالی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مستقل یہ پٹی چل رہی ہوتی ہے. جی. اب بتائیں اسی روڈ پہ اس پٹے پہ کوئی آ جائے تو چلان ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو ایک روڈ پر بھی یہ مسائل ہے. تو بات یہ تھی کہ اس کا متبادل طریقہ یہ نکالا ہے کہ بھئی فیس ہے 2000 روپے. ٹھیک ہے. اور جو 10 تاریخ تک جمع کروا دے گا اس کو جو ہے وہ 300 روپے کی چھوٹ ملے گی. ٹھیک ہے. چھوٹ دینا تو درست ہے نا. ٹھیک ہے. ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ایک غلطی سے بچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب جائز بھی ہے یہ. جائز بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے سلسلہ دیکھا احکام تجارت. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.